بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈر کی خبریں دینے والے حضور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے یا جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کر دینے کے باوجود بھی اگر کوئی جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باطل دین کی پیروی کیسے کریں جو دین حق لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے یہ حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بحیثیت مجموعی مسلمان کفار مسلمان سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، کئی معاملات پر وہ راضی ہو بھی جائے، لیکن مجموعی طور پر کافر مسلمان سے کسی صورت میں راضی نہیں ہے، اور کافر کی ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو نقصان ہی پہنچائے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے، پھر وہ کفار کے ساتھ یارانے کرنے اور کفار کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ کہہ کر فرمایا کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے ہیں، تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، کفار کے نقش قدم پر نہ چلنا، بلکہ دین کے راستے پر تم چلتے رہنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر کفار کے راستے پر چلتے رہے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جتنے لوگ حاضر ہوئے تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ 32 افراد اہل حبشہ میں سے تھے اور باقی 8 افراد وہ ملک کے شام کے راہب تھے۔ ان میں وہ بحیرہ راہب بھی موجود تھا جس نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تورات والی علامتیں اور صفات دیکھ کر بتا دیا تھا کہ تم اللہ کے نبی بننے والے ہو۔ تو وہ بحیرہ راہب بھی ان 8 شامیوں کے ساتھ موجود تھا۔ تو یہ 40 افراد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو تورات کے عالم تھے، تورات کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے تھے۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کے اس کی تلاوت کرتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور جانتے بھی ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت، جو صفت بیان کی گئی ہے اس پر اس کو دیکھ کر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں تو حقیقت میں وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ تو تورات پڑھی انہوں نے، اس کو سمجھا، اس کے معنی کو جانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، پھر حضور کا کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک حق ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن پاک ہے اللہ کی کتاب، تو اس کی تعظیم کرنا، اس کے ادب کا خیال کرنا، اس کو سمجھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یہ ہم پر لازم ہے، اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، اہل خانہ تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ سب حقوق ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں، چلو یہاں موقع کی مناسبت سے ذکر ہوئے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ باوضو ہو کر، قبلہ روح بیٹھ کر، قبلے کی طرف منہ کر کے ادب کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھیں اور آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے معنی میں غور و فکر کریں۔ تلاوت کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں اور تلاوت کے وقت رونا چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں خوشخبریاں ہیں وہاں ڈر کا پیغام بھی ہے، جہاں جنت کے تذکرے ہیں وہاں دوزخ کا ذکر بھی ہے، جہاں اللہ والوں کی باتیں ہیں وہاں مجرموں کی سزاؤں کی باتیں بھی موجود ہیں۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو پھر آہستہ آہستہ تلاوت کریں۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن پاک کی عظمت دل میں بٹھانی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے اور یہ خیال کریں کہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے تلاوت کرتے وقت دل حاضر ہونا چاہیے، ادھر ادھر خیال نہ جائے اور برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کریں۔ جو بے خیالی میں پڑھ چکے ہیں کوشش کریں کہ اس کی دوبارہ تلاوت کریں تاکہ ہماری توجہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رہے۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کریں، سمجھ نہ آئے تو اسے بار بار پڑھیں۔ کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہوتی ہے تو اس آیت کو بار بار اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں اپنی طبیعت جو ہے وہ رنگتی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کریں گویا یہ قرآن اللہ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کریں کہ ابھی اس ذات کی جانب یہ سنا جا رہا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ تلاوت کریں گے، یا آپ تلاوت سنتے ہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو یہ سب قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔
یہ سب قرآن پاک کا حق ہے، تو قرآن کا جو حق ہے اس کے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین مقدس کلام کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔